الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وقال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. ہر قسم کی تعریف بڑائی اور بزرگی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو ہم سب کو پورے جہان والوں کو اس دنیا کے اندر وجود میں لایا ہے اور بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہو تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ سید الانبیاء سردار بطحہ نبی معظم رسول محتشم سرور کونین صاحب حوض کوثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر اہل جہان والوں کو اللہ کی باتیں اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے خاطر اپنی پوری زندگی 23 سالہ زندگی اللہ کے بندوں کے نام وقف کر دیا. میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، عزیز بچوں، ذمہ داران اور باہر سے آئے ہوئے تمام مصلیان اور خواتین و اعزاز، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جیسا کہ اعلان ہو چکا ہے کہ سود کی تباہ کاریاں، سود اور اس کی تباہی کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، برادری کے اندر، بھائیوں میں، جاننے والوں میں، نہ جاننے والوں میں دیکھا دیکھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی نہایت ہی انتہائی کوششیں ہو رہی ہیں، کر رہے ہیں، چل رہا ہے، چلا رہے ہیں. یہاں تک کہ بنڈی سے لے کے بلڈنگ تک اور تعمیر سے لے کر کے ترقی تک ساری چیزوں میں سود، لون اور انشورنس، دنیا کی ساری چیزیں بیمہ کے نام پر، ہیلتھ کے نام پر، گاڑی کے نام پر، بلڈنگ کے نام پر، شادی کے نام پر اور دنیا کے جتنے وہ حرام خوریاں اور حرام کاریاں ہیں، آج ایک مصلی، متولی، ذمہ دار اور غیر ذمہ دار، بچے، نوجوان، سارے لوگ اس بیماری میں اور اس مہلک ہلاکت میں بالکل ملوث ہیں. میرے بھائیوں، گھر کے چولہا سے لے کر کے دنیا کے آخری کام تک، یہاں تک کہ ایک نوجوان اگر کوئی موبائل خریدا ہے تو اس میں بھی سود ہے. اگر پانی وہ پی رہا ہے تو پانی کے اس باٹل کے اندر بھی سود اور اس کی جراثیم وہاں پر بھی پائے جاتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی ایک گاڑی چلا رہا ہے، ایک کار خریدا ہے تو اس کے ایک ایک پیٹرول سے ڈیزل تک، ہوا تک بھی اس میں بیمہ، انشورنس، سود اور لون کا سارے ماترا، سارے کوانٹٹی اس کے اندر پائے جاتے ہیں. بلڈنگ کے ایک ایک اینٹ پر سود اور اس کی تباہ کاریاں پائی جاتی ہیں اور نہ جانے کن کن چیزوں میں اور کہاں کہاں نہیں ہے، جس کو میں مختصر انداز میں اور مختصر سے وقت میں
کچھ چیدہ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بولنے اور آپ تمام بھائیوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقبل یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس کی روشنی میں سورہ بقرہ سے چند آیات آپ کے ذہین سماعتوں کے حوالے میں نے کی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ان چیزوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر یہ عظیم پیغام دیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ نے ایمان والوں سے کتنا بہترین مخاطب کیا ہے۔ میرے بھائیو، آپ اہل ایمان والے ہیں، اذان ہونے سے پہلے مسجد میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جتنی سنتیں ملی آپ پڑھ لیے، دعا کرنے والے دعا کر لیے، قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھ لیے، بہت سارے لوگ بیچارے اپنے دل ہی دل میں رو لیے۔ آئیے ان حقیقتوں کو ہم جانتے ہیں کہ جب تک ہمارا غذا صحیح نہیں ہے رب کی رضا نہیں۔ غذا اگر صحیح ہے تو رب کی رضا ہے، اگر ہمارا غذا ہی صحیح نہیں تو اس کا بڑے ہی بھیانک تباہ کاریاں ہیں۔ میں صحیح مسلم کے حوالے سے انشاءاللہ چلتے آڑے ہاتھوں میں آپ کو بتا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے، پوری دنیا والوں کو مخاطب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ شرط رکھا اللہ تعالیٰ نے، بڑے عظیم شرط ہے، کہا اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جتنے بھی ربا اور سود کی چیزیں ان تمام چیزوں کو تم چھوڑ دو۔ شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو۔ آدمی سود کو اور ربا کو اسی وقت چھوڑ سکتا ہے جب اس کا دل اجازت دے گا، ورنہ دل کی چاہت، دل کی مرضی، دل کی خوشی، دل کی تمنائیں، دل کی آرزوؤں پر آپ چلیں گے، آپ کی سانس ٹوٹ سکتی مگر ربا اور سود چھوڑ نہیں سکتی۔ لکھ لو اس بات کو۔ دیکھا دیکھی بھائی آگے بلڈنگ بنے، کار میں دوڑ رہے، ہمارا بیٹا ہمارے بھائی کیوں نہیں؟ میرے بھائیوں، ذلت کی کمائی، حرام کی کمائی، حرام کی شائبہ، حرام کی روزی، حرام کی روٹی، حرام کی بلڈنگ، حرام کی کاروبار، حرام کی تجارت کھانے اور پینے سے بہتر ہے انسان عزت کی موت مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کی قسم ہے، داڑیاں پیروں میں لگ جائیں گی اور سجدہ کر کر کے یہاں پر بلاک اور کالے ہو جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں حاصل ہونے والا ہے۔ میں بتاؤں گا آپ کو، ثابت کروں گا، ایسا تھوڑا ہے کہ میں آپ کے پاس چھوڑ کر کے چلے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، چھوڑ دو، ربا کو چھوڑ دو، سود کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہے تو۔ اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر بیع کو یعنی کاروبار کو، تجارت کو حلال کر دیا ہے۔ حلال تجارت کرو، حلال کاروبار کرو، حلال کھاؤ پیو، حلال کی زندگی جیو۔ میرے بھائیوں، ہمارا عقیدہ بھی پاک ہونا چاہیے، ہمارا کپڑا بھی پاک ہونی چاہیے، ہماری مسجد کی جائے نماز بھی پاک ہونا چاہیے، ہمارا سوچ بھی پاک ہونی چاہیے، ہمارا کاروبار اور ہماری تجارت بھی پاک ہونی چاہیے۔ اگر پاک نہیں ہے، مصلی جو ہے مصلی ہیں، متولی ہیں، فائدہ کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ اللہ نے فرمایا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تمہارے لیے کاروبار کو اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے اور ربا کو، سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم سب کو حلال روزی روٹی کھانے اور حلال کاروبار کرنے کے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، تمام کے تمام انبیاء اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے ہیں اور حلال روزی روٹی کھائے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے انسانو، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو تم کھاؤ اس زمین میں طیب
ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بچوں کو سکھاتے ہیں اول کلمہ طیب۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، طیب چیزیں کھاؤ۔ طیب کے معنی پاک ہے۔ عورتیں اور بچوں کو سکھاتے ہیں اول کلمہ طیب بولو بیٹے، طیب کا معنی پاک ہے۔ تمہارا کپڑا پاک، تمہارا عقیدہ پاک، تمہارے جائے نماز بھی پاک، تمہاری سوچ بھی پاک، تمہارا کاروبار بھی پاک، ساری چیزیں پاک ہونی چاہیے۔ حرام اور ربا اور سود اور ساری چیزوں سے یہ غلیظ ہیں، خبیث ہیں، ناپاک ہیں، یہ سب کے سب تباہ ہونے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظیم حدیث کے اندر بڑا اہم پیغام دیا ہے۔ آئیے میں آپ کو قریب کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، سودی کاروبار میں بڑے آسانی کے ساتھ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ نوجوانوں سے اور تمام بھائیوں سے میں توجہ چاہوں گا، آج کے تمام چیز میں کسی نہ کسی چیز میں آپ کو سود اور ربا کا شائبہ اور ربا کے بڑے سارے جراثیم چیزوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، لعنت ہو سود دینے والوں پر، سود لینے والوں پر، اس کی گواہی دینے والوں پر، اور اس کے کتابت کرنے والے، اس کے لکھنے والے پر۔ چار لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت کہا لعنت ہو، اور دوسری حدیث میں فرمایا ہے لعن اللہ راشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ اللہ اکبر، کیا کہا کہ لعنت ہو سود کھانے والے، سود کھلانے والے، دونوں جہنمی۔ اللہ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بڑی عظیم پیغام دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا۔ میرے بھائیو سنو اس بات کو، کہا اجتنبوا السبع الموبقات، لوگوں 7 ہلاک ہونے والی چیزوں سے تم اپنے آپ کو بتاؤ، اپنے آپ کو 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ اکبر، وہ کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، قالوا وما هن یا رسول اللہ، وہ چیز کیا ہے اللہ کے نبی جو ہلاک ہو جاتے ہیں انسان؟ اس میں 7 چیزوں کا تذکرہ ہے، میں سب کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4تھے نمبر میں بیان فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، کیا فرمایا؟ وَأَكْلُ الرِّبَا، لوگوں ربا سے، سود سے اپنے آپ کو بچاؤ ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ اس میں کیا ہے؟ وَأَكْلُ الرِّبَا، ربا سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ سودی کاروبار اور سود انسان کے وجود کو ختم کر دیتا ہے، انسان کے وجود کو ختم کر دیتا ہے۔ میرے بھائی ذرا آپ کو میں قریب کر دوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا سوچو اس بات کو، کہا اذا ولغ قلب الفی، جب کسی کے برتن میں کوئی کتا منہ ڈال دے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی حرمت کو ختم کرنے کے لیے 1 مرتبہ 2 مرتبہ نہیں 7 مرات 7 مرتبہ دھوئیں گے، اولاہن بالتراب واخراہن بالتراب۔ کہا جب تک 7 مرتبہ نہیں دھوئیں گے تب تک کتے کا منہ ڈالا ہوا برتن تمہارے لیے پاک نہیں ہے۔ اور اس میں کیا پانی سے دھوئیں گے تو نہیں، آپ نے فرمایا بالتراب، جب تک اس کو مٹی سے نہیں دھوئیں گے تمہارے لیے پاک نہیں۔ اللہ، کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ اس کی ناپاکی کو، اس کی حرمت کو دور کرنے کے لیے لگ جاتا ہے، تو انسان اگر اس ناپاک مال کو کھا لے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ، اور کتنے کھا لیے، کتنے ہضم کر دیے۔ میرے بھائیو، اس سودی کاروبار کی تقریر کو اور اس کے دروس کو سننے کے لیے بہت بڑا دل رکھنا پڑتا ہے، ورنہ مولوی صاحب برا بن جائیں گے، ارے کہاں سے مولوی صاحب آئے تھے، پورے سود کے بارے میں لوگوں کو پلا کرتے، بہت بڑا دل رکھنا پڑتا، تب جا کر کے اس کو ہضم کر سکتے۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اہل کتاب کے علاقے میں رہتے ہیں،
اہل کتاب کے علاقے میں رہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے برتن نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی ذرا آپ بتائیں کیا ہم اہل کتاب کے برتنوں میں کھا لیں؟ کیا ہم اہل کتاب کے برتنوں میں کھا لیں؟ سود کی بات نہیں کر رہا، ان کے برتن میں کھانے کی بات بتا رہا ہوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب کے برتنوں میں تم نہیں کھا سکتے۔ کہا اللہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ شراب استعمال کرتے ہیں اپنے برتنوں میں، اس لیے وہ خنزیر بھی استعمال کرتے ہیں اپنے برتنوں میں، اور وہ حرام کی چیزیں اپنے برتنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو حرام کی چیزیں جس برتن میں استعمال ہو اس برتن میں صحابہ کو کھانے سے منع فرما دیا، تو ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ہم حرام چیز ڈائریکٹ اپنے پیٹ میں ڈال دیں؟ اللہ میرے بھائیو، آئیے اس کی تباہی کی طرف میں تذکرہ کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر کوئی نوجوان، سنو ذرا غور سے، اگر کوئی نوجوان اگر اس کا دماغ بھٹک گیا، شیطان نے اس کے دماغ کو بھٹکا دیا اور وہ زنا کر لیا، تو معاشرے میں اس کو بائیکاٹ کر دیتے، ارے بڑا کمینہ آدمی ہے وہ، دیکھو فلاں کی بیٹی کے ساتھ، فلاں کی عورت کے ساتھ اس نے زنا کر لیا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، الربا ثلاثۃ وسبعون بابا، ربا کے کہتے ہیں 73 درجے ہیں، 73 درجے ہیں، اسٹیپس ہیں، ایک نہیں دو نہیں، 73 اسٹیپس ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ربا کتنا ڈینجرس ہے۔ آپ نے فرمایا آئی یعنکح الرجل امہ، آپ نے فرمایا 73 درجے ہیں، اس میں سے سب سے آسان درجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے، یا دوسری روایت میں ہے کہ اپنی ماں سے وہ زنا کرے، یہ آسان درجہ ہے۔ ربا کے اس سے بڑے بڑے درجات ہیں، توبہ کر کے نکلنا چاہیے انسان کو، اللہ توبہ کر کے نکلنا چاہیے انسان کو۔ میرے بھائیو، ربا کے جتنے بھی ہیں معاشرے کے اندر، سماج کے اندر دشمنی میں، عداوت میں، معاشرے کو بگاڑنے میں، معاشرے کے اندر تباہی لانے میں ربا کا سب سے بڑا رول ہے، سود کا سب سے بڑا رول ہے۔ اس لیے جاہلیت کا رول میں سے ربا ہے، سود ہے۔ یہودیوں کی پہچان ہے میرے بھائیو سود۔ یہودی لوگ کیا کرتے تھے؟ اسی ربا کے اندر پھنس کر کے، اور اگر وہ ربا اور سود کا مال اگر اس کو نہیں ملتا تھا تو اس کی بیٹیوں کو، اس کی بیویوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے کہ تمہاری بیوی کو ہمارے حوالے کر دو۔ اللہ اکبر۔ اور آج بہت سارے ایسے ہیں، لوگوں کی گھر چلے جا رہے ہیں، لوگوں کی جائیداد بھی مٹ جا رہے ہیں، لوگوں کے کاروبار ختم ہو جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اسی سود اور ربا کی وجہ سے کتنے سارے ایسے لوگ ہیں سوسائڈ کر لیتے ہیں، ہینگنگ کر لیتے ہیں۔ کوئی بلڈنگ سے گر رہا ہے تو کوئی فین پہ لٹک رہا ہے، تو کوئی آدمی چھت سے جو ہے جمپ کر دے رہا، تو کوئی ٹرین کے پٹری میں جا کے سو دے رہا، کوئی چلتے ہوئے کاروں کے بیچ میں کود دے رہا، مر گیا۔ کیوں؟ سود سے، لون سے لیا تھا، اور وہ لاکھوں میں، کروڑوں میں ہو گیا، اب اس کو دینے کے لیے وہ چھمتا نہیں ہے، اب اس کے پاس، اس کے نظروں کے سامنے ایک ہی صورت ہے، وہ مر گیا تو بس ختم۔ یوں تو گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں گے، مرنے کے بعد بھی چین نہ آئے تو کہاں جائیں؟ اللہ میرے بھائیو، لوگ تو دفن کر دیں گے، اور ایسے لوگوں کو دفن بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیو، آج جتنے بھی دیکھو شادی بیاہ کے معاملے میں دیکھو سود، گھروں کے معاملے میں بھی دیکھو سود، کاروں کے معاملے میں بھی دیکھو سود، چھوٹے سے چھوٹے ادنا کاروبار کرنے کے لیے۔ اسی لیے میں نے کہا بندی سے لے کے بلڈنگ تک گنا لو آپ چاروں طرف سودی سود۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے دوستو، اگر کوئی آدمی کے درہمن ربن، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے میں نے پہلے بات کہا تھا، اگر کوئی زنا کر لے تو اس کو بائیکاٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کو کیا کریں گے ابھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ کہا درہمن ربن وہو یعلم، اگر کوئی آدمی ایک درہم، یعنی یوں سمجھو کہ ہمارے پاس 1 روپیہ بھی
جان بوجھ کر کے اگر کوئی آدمی 1 روپیہ بھی سود کھا لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 36 عورتوں سے زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔ کیا کرو گے؟ کن بلڈنگوں میں ہم رہ رہے ہیں ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچ سکتے ہیں، کن کاروں میں ہم گھوم رہے ہیں، BMW اور پتہ نہیں کیسے کیسے کاروں میں شان کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، ذلت کی زندگی جی لینا بہتر ہے، مگر ایسی عزت اور شان کی زندگی، لون اور ربا اور لون انشورنس کرا کر کے زندگی اور شان کی زندگی ذلت کی زندگی ہے میرے بھائیوں۔ آپ دوڑ کر کے 10 روٹی کھاتے ہیں، میں اس کو ذلت سمجھتا ہوں۔ اب بیٹھ کر کے آرام سے 1 روٹی کھا لو، اس میں خون بنے گا، دماغ بنے گا، اس میں تقویٰ باقی رہے گا۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے 1 روپیہ بھی سود کا کھا لیتا ہے، اللہ کی قسم ہے 36 عورتوں سے زنا کرنے سے بدتر ہے، او اشد منہ۔ امام شوکانی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو لے کے آئے ہیں، اور اس حدیث اور اس کتاب کی تحقیق علامہ البانی علیہ الرحمہ نے کی۔ آئیے میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں۔ مولانا عبدالرحمن صاحب گنڈوی، انہوں نے کئی جلدوں میں ایک کتاب لکھی مواعظ حسنہ۔ انہوں نے جلد دوم کے اندر 221 پیج پر ایک واقعہ نقل فرمایا، مختصر طور پر سنیے۔ انہوں نے کہا ہے ایک مرتبہ ایک آدمی بیمار ہوا، توجہ چاہوں گا، ایک آدمی بیمار ہوا تو انہوں نے نظر مان لی کہ سود کھانے والوں کا میں بتا رہا ہوں اس کا کیسے رہتی، حوث و خواہش کیسی رہتی۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ بیمار ہوا تو نظر مانی، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو کسی شیطان کو 10 روپے میں خیرات کروں گا۔ کیا کہا؟ کسی شیطان کو 10 روپے میں خیرات کروں گا۔ جب ٹھیک ہو گیا تو ایک مولوی صاحب کے پاس گئے کہ بھائی دیکھیے میں ایسا بیمار تھا، ٹھیک ہو گیا، میں خرچہ کرنا۔ نہیں بھائی، شیطان کو کیوں؟ فلاں جگہ ایک عورت رہتی ہے، اس عورت کے پاس لے جا کر کے دے دو۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بیچارہ وہاں پر گئے، جانے کے بعد پتا چلا اس معاشرے میں اس عورت کی بدزبانی کی وجہ سے پورا کا پورا معاشرہ پریشان ہے اس کی زبان کی وجہ سے۔ جیسا کہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ دیکھو اس کی زبان، نہیں رے بھائی میں معافی چاہتا ہوں، اس کی زبان پہ نہیں آنا چاہتا، دور سے ہی سلام کرتے ہیں، بس ایسے لوگ۔ تو وہ آدمی اس کے پاس گیا اور کہا کہ میں ایسا بیمار تھا، مختصر اس کو دیا تو کہا کہ اچھا میں اتنا شیطان ہو گئی، میری زبان سے سارے لوگ پریشان ہیں اور جس کی وجہ سے تم 10 روپیہ میرے سر میں لا کے ٹھوکنا چاہ رہے ہو۔ نہیں، آج سے میں توبہ کرتی، آج کے بعد سے میں اپنی زبان کو کنٹرول کر لیتی، تمہارا 10 روپے تم اپنی پاس رکھ لو، مجھے ضرورت نہیں۔ وہ آدمی واپس گئے پولیس صاحب کے پاس، ارے بھائی وہ تو لیا ہی نہیں، وہ تو پاک ہوگی، میں نے ایسا کہا تو وہ توبہ کر لی۔ کہا ٹھیک ہے، تم دوسری جگہ جاؤ، دوسرے کے پاس جاؤ، ایک مسلمان آدمی کے پاس جاؤ جو بیچارہ نماز میں سستی اور کاہلی کرتا، جیسے بہت سارے لوگ ہیں کہ نہیں، آخر میں ابھی اذان ہوئی ہے، اب جائیں گے تھوڑی دیر سے، ابھی ٹائم ہے نا تھوڑی دیر، آخر میں آتے ہیں سلام پھر کے پہلے بھاگ جاتے ہیں، جیسے لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو کہا لے جا کر کے اس کو دے دو، تو وہ آدمی کو بتایا تو کہا رہے یار میں اتنا شیطان ہو گیا ہوں، تم 10 روپے شیطان کی نہیں نظر مانا تھا، وہ شیطان سے بدتر ہو گیا۔ نہیں، آج سے میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ میں انشاءاللہ نماز میں کبھی کاہلی اور سستی نہیں کروں گا، میں پہلے سب میں رہنے کی کوشش کروں گا۔ وہ بندہ پھر گیا مولوی صاحب کے پاس، یار وہ بھی توبہ کر لیا میرے 10 روپے کی وجہ سے۔ کہا چل ٹھیک ہے یہ کام کرو، تم ایک تیسرے مسلمان کے پاس جاؤ، تیسرے مسلمان کے پاس جاؤ، وہ آدمی وہ 10 روپے دیا اور دونوں کا تذکرہ ان کے سامنے کرتے ہوئے کہا ایسا ہوا۔ وہ جیسے ہی 10 روپے نکال کر کے رکھا سامنے، وہ سود خور آدمی تھا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، 10 روپے سیدھے جیب میں ڈال لیا۔ تو یہ سود خوروں کی پہچان ہوتی ہے، وہ حلال اور حرام کی تمیز کرتے نہیں۔ ایک بدزبان عورت اس کی 10 روپے کی وجہ سے توبہ کر لی، ایک نماز میں کاہلی اور سستی کرنے والا آدمی توبہ کر لیا، لیکن ایک سود خور کے دل میں یہ نہیں آیا کہ چلو میں یہ سود خوری کی وجہ سے میرے پاس اتنی بڑی لعنت ہو گئی ہے، چلو میں توبہ کرتا نہیں، وہ 10 روپے آرام سے اپنے جیب میں رکھ لیا۔ تو ایسے سود کھانے والے اللہ کی قسم توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اس کی خواہشات اس کی ہوس ایسی ہوتی ہے۔ میں آئیے آپ کو بتا دوں، ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ میں خواب میں دیکھا، صحیح مسلم کی بھی روایت ہے، خواب میں دیکھا کہ کچھ فرشتے مجھے لے کے چلے گئے، ایک پاکیزہ زمین کی طرف لے کے چلے گئے،
اور جب لے کے گئے میں کچھ دور گیا تو دیکھا خون کا نہر ہے، خون کا نہر ہے، اللہ اکبر، خون کا نہر ہے۔ اس نہر کے بیچ میں ایک نوجوان ہے، ایک آدمی ہے، اور نہر کے سائڈ میں کنارے میں ایک آدمی ہے، اس کے پاس کچھ پتھر رکھے ہوئے ہیں، پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ اور جب وہ آدمی خون کے نہر میں جو ہے وہ اٹھنا چاہتا ہے، وہ کھڑا جو آدمی اس کے منہ پہ پتھر پھینکتا ہے، پھر وہاں چلے جاتا ہے۔ تو گویا کہ پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسے سود خور کے بارے میں خون کے نہروں میں اس کو غوطہ لگانا پڑے گا۔ معراج کے واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ معراج کے رات میں جا رہا تھا اور جاتے جاتے میں نے دیکھا، اللہ اکبر، جاتے جاتے میں نے دیکھا، بہت ساری چیزوں کو دیکھا، اور اسی چلتے ہوئے دیکھا ایک آدمی کا پیٹ اتنا بڑا ہے جیسے کہ ایک محل، ایک بڑی بلڈنگ ہوتی ہے، اتنا بڑا اس کا پیٹ ہے۔ میں پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے، یہ کون لوگ ہیں جو اتنا بڑا اس کا پیٹ بنا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا، یہ وہی آدمی ہے جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتا تھا، ربا سے نہیں بچتا تھا، آج اس کا پیٹ زندگی میں کبھی بھرا ہی نہیں، اس لیے آج اس کا اتنا بڑا پیٹ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیو، کبھی بھی سود خوروں کا پیٹ نہیں بھرتا، سود خوروں کی آرزویں کبھی نہیں مٹتی، سود خور بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی جاہل بن جاتے ہیں۔ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں، میں آپ کو بتا دوں، سود خوروں نے یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک مسجد بھی تعمیر کر دی، آج بھی وہ مسجد ہے اور اس میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ایسے حرام کرنے والے اور سود خور کھانے والوں کی تباہی۔ آئیے میں ایک حدیث بتا دوں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میں آپ لوگوں سے تھوڑا سا 5-7 منٹ کا وقت بھیک مانگنے کی صورت میں مانگ رہا ہوں، آپ لوگ تھوڑا میرے لیے مہلت دے دیجیے گا۔ میں بہت دور سے آیا ہوں، پہلا اتفاق ہوا، اس سے پہلے ایک زمانے میں درس دیا تھا۔ میں تمام ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں جو آپ لوگوں نے مجھے وقت دیا ہے۔ اللہ آپ تمام بھائیوں کو اور ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، آپ لوگوں میں سے دیکھے ہوں گے کہ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے یہاں پر بیٹھے ہوں گے، حرم شریف میں جاتے ہیں، مکہ کے اندر کعبۃ اللہ کے پاس جاتے ہیں، کوئی حجر اسود کو چوم رہا ہے، کوئی گلاف کو چوم رہا ہے، کوئی گلاف کو پکڑ کے لٹک رہا ہے، رو رہا ہے۔ میں نے خود دیکھا کتنے لوگ رو رہے ہیں، اللہ اکبر، رو رہے ہیں وہ۔ لیکن صحیح مسلم کے وہ حدیث پڑھ جائیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے دور دراز سے ایک آدمی آتا ہے، اس کا بال بیچارے بکھرے ہوئے ہیں، اس کے کپڑے بھی پراگندے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یا رب، وہ دعا کرتے ہیں یا رب، پھر دعا کرتے ہیں یا رب، یہ نعرہ لگا رہا ہے یا رب یا رب یا رب، یہ دعا کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کو پتہ ہونی چاہیے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَطْعِمُهُ حَرَامٌ، اس نے جو کھانا کھایا ہے وہ حرام کا ہے، وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ، اور اس کا پینا بھی حرام ہے، وَمَلْبِسَهُ حَرَامٌ، اور اس کا کپڑا بھی حرام ہے۔ ایسے حرام کھانے والے اور حرام پینے والے اور حرام کا قضا اور حرام لینے والے، اس کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے بھائیوں ساتھیوں یاد رکھ لینا، اگر کوئی آدمی 100 درہم کا کوئی کپڑا ہے اور 99 درہم آپ کے کپڑے میں حلال لگا ہے، اور 1 درہم اگر اس کپڑے میں آپ نے حرام ملا کر کے خرید لیے ہیں، اللہ کی قسم آپ کی دعا قبول نہیں، آپ کی نماز قبول نہیں، کوئی بھی چیز قابل نہیں قبول۔ سجدے میں سجدے مار رہے ہیں، حرم شریف میں جا کے کعبۃ اللہ میں رو رہے ہیں، اگر وہی وہاں رونے کے بجائے تم یہاں پر توبہ کر لیتے اور جتنے بھی سود کا پھیلائے ہوئے ہیں تم حلال لے کر کے حرام کا جتنے بھی چھوڑ دیتے، معاف دیتے، شاید وہ رونے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، بھلا اس آدمی کا کیا ہوگا؟ بندہ کہتا ہے اللہ میرا حال دیکھ، اللہ میرا حال دیکھ، پھر بندہ کہتا ہے اللہ میرا حال دیکھ، اللہ رب العالمین کہتا ہے تیرا حال کیا دیکھو، تو اپنے اعمال دیکھ۔ اللہ کے بندے میں تیرا حال کیا دیکھو، تو اپنے اعمال کو دیکھ۔ تو سود کھایا ہے، تو حرام پہنا ہے، تو حرام پیا ہے، تیرا گھر حرام کا، تیری گاڑی حرام کا، تیرا خون حرام کا، تیرا جشن حرام کا، تیرے کاروبار حرام کا، تیری شادی بیاہ جو ہوئی حرام کا، تیرے پلنگ حرام کا، میرے بھائیو تیرے ولیمے حرام کا، یہ سارے
ساری چیزیں آج حرام کی چیزوں میں پھنسا کے رکھا ہے. کبھی انشورنس کے نام پر، کبھی عورتوں کی ٹیم کے نام پر، کبھی یہ جماعت کے نام پر، ساری چیزوں میں سود کی خلط ملت ہے. اس لیے میرے بھائیوں، جب تک اللہ کی قسم ہے اگر ہم ان سود سے اور ربا سے توبہ نہیں کریں گے، یاد رکھو سجدہ تو کر لو گے لیکن فائدہ نہیں رہے گا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العالمین تمہارے کون زیادہ عمل کرتا ہے وہ نہیں دیکھتا، کون اچھے عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین وہ دیکھتا. ہم تو زیادہ عمل میں پھنس گئے، فلاں حضرت بڑا اچھا عمل کرتا، فلاں مصلی بڑا اچھا عمل کرتا، فلاں متولی بڑا اچھا عمل کرتا. لیکن میں نے کہا جب تک ہمارا غذا صحیح نہیں ہے رب کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی. اگر رب کو رضا چاہتے ہو تو اپنی غذا صحیح کرو. غذا کے مطلب کھانا پینا. میرے بھائیو، آج ان تمام چیزوں کے اندر سارے کے سارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، سارے کے سارے لوگ اس کے اندر ملوث ہیں. اس لیے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے ان چیزوں کے بارے میں. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہ سود اور ربا یہ جاہلیت کا طریقہ ہے. سود اور ربا میرے بھائیو یہودیوں کی پہچان ہے. سود اور ربا غیر قوموں کی تخلیق ہے. سود اور ربا میرے بھائیو یہ بھائی بھائی میں دشمنی پیدا کرنے کی پہچان ہے. سود اور ربا عورتوں سے زنا کو عام کرنے کی پہچان ہے. سود اور ربا اعمال کو پامال کرنے کی پہچان ہے. سود اور ربا جو ہے میرے بھائیو آپس میں معاشرے کے اندر سماج کے اندر تباہی اور بربادی کی علامت ہے. تباہی اور بربادی کی علامت ہے. اس لیے آپ دیکھیے کتنے سارے ایسے انجینئر ہیں، میں اس کو انجینئر نہیں کہتا ہوں، جانور بناتا ہے. بینکوں سے لون لے کر کے اسکیم لے کر کے اپنے بیٹے کو کہاں پڑھا رہے ہیں امریکہ میں. بچہ کبھی زندگی میں 5 وقت کی نماز پڑھنا توفیق نہیں ہوا، زندگی بھر سود کا مال لے کر کے پڑھا، انجینئر بن گیا. زندگی میں چلو کیسے انجینئر صاحب تھوڑا سا پریشان حال. لیکن ایک امام صاحب سے پوچھو معمولی تنخواہ پانے والے آرام سے رہے گا. کبھی آپ سنے ہیں کوئی حفظ کرنے والا لون اور سود کے پیسے سے حفظ کیا ہو؟ کسی مکی اور کسی مدنی حضرات سے کسی مولوی سے پوچھو کیا مولوی صاحب آپ مدرسہ جاتے وقت کبھی لون لیا ہے؟ کتنے سارے انجینئر ایم ٹیک بی ٹیک کرنے والے نوجوانوں سے پوچھو گھر کے کاغذات بینک میں رکھے ہیں لون اور سود میں لے کر کے. کوئی لندن میں پڑھ رہا تو کوئی امریکہ میں پڑھ رہا، پوری زندگی اس کی خون بھی سود کی، اس کی ساری چیزیں سود کی. بھلا کیسے اس کے اوپر ہم نے امید کر سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. اور رب نے جو کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، لوگوں تم اللہ سے ڈر جاؤ اور جو بھی سود کا معاملہ جو بھی اس کو سب کے سب چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو. میرے بھائیوں یہ کچھ باتیں تھیں جس کو میں نے سرسری طور پر اور آڑے ہاتھوں میں آپ کے ذہن سماعت کے حوالے میں نے کیا ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ بارے الہ مولا کریم پاک پروردگار سود کی جتنی قسم کی تباہ کاریاں ہیں، چاہے دینی ہو چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ معاشرتی ہو چاہے وہ سماجی ہو، چاہے وہ ہمارے لیے تعمیری کا کام ہو چاہے وہ ترقی کا کام ہو، چاہے وہ ایجوکیشن کا معاملہ ہو چاہے ہمارا شادی بیاہ کا معاملہ ہو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا کے اندر ان تمام تباہ کاریوں سے اور ان تمام خبیث مال اور جو ہے ناپاک مال سے اللہ تبارک و تعالی ہمارا نوالا اور ہمارا جو ہے ساری وہ چیزیں جو ہمارے خون پسینہ بنتے ہیں ان تمام چیزوں سے رب تعالیٰ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اور اللہ رب العالمین ہم اسے جو ہے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ ہم تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو اور پڑھنے والوں کو رب تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہم سب کو اللہ حفاظت فرما دے. جو جاہلوں کا کام ہے، یہودیوں کا پہچان ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تیرے دربار میں 5 مرتبہ جھکنے والے ہیں، تیرے دربار میں ہم 5 مرتبہ دعائیں کرنے والے ہیں، تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کے رو کر کے دعائیں کرتے ہیں. اے اللہ ان چیزوں سے بھی بچنے کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہر قسم کی ربا اور سود کی جتنے مراحل ہیں
اور اس کے جتنے بھی مناسبات ہیں اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے ہم سب کو بچنے اور اس سے احتراز کرنے، اسے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ولكم رؤوف رحيم۔ الحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔